بعد میں اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینے رکھے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کا مشرکین مکہ اور دیگر کفار بھی بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جنگوں کو روک دیتے، اپنے جانی دشمنوں کو جنہیں وہ کوئی موقع نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، وہ سامنے ہوتا ان سے درگزر کرتے۔ تو انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان والوں پر حج فرض کیا گیا ہے، اور حج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قربانی اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے قربانی کے مسائل سے متعلق اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک مقامات پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک جانی بدنی جسمانی عبادت، دوسری مالی عبادت۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، یہ انسان کی جسمانی اور بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ اپنے مال کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جگہوں پر جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، یہ مالی عبادت آ گئی۔ اسی طریقے سے حج بیت اللہ یہ مالی اور جانی دونوں کا جو ہے نا وہ مرکب ہے۔ اس میں بندے کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی طور پر بھی کئی دنوں تک جو ہے نا وہ مخصوص اعمال کا جو ہے نا وہ ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح مالی عبادتوں میں سے ایک قربانی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا وہ لازم قرار دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا ایک معنی ہے خیر کثیر، دوسرا کوثر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین میدان محشر میں جنت سے آنے والی نہر کا ایک چشمہ جو ہے نا یا ایک حوض جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مختص کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ اس کوثر پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مقرر کریں گے کہ وہ اپنے امت کے لوگوں کا جو ہے نا وہ استقبال کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنے امت کے لوگوں کو جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ حوض کوثر سے جو ہے نا وہ پانی پلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فصلی لربک ونحر، جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا انعام اعزاز مقام عطا کیا تو اب آپ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، ونحر اور قربانی کیجئے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی اور سورۃ الکوثر کی آیت میں بھی نماز کو پہلے ذکر فرمایا، فصلی لربک، اور یہاں پر ان صلاتی و نسکی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اللہ رب العالمین نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کے جتنی بھی عبادتیں ہیں یا جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ رب العالمین کے قریب آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دور اگر وہ کسی معاشرے میں مصروفیت کی بنا پر، اپنے دیگر کام کاج معاملات کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اگر دور ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے مختلف انداز اور مختلف جناب و احکامات اللہ نے لاگو کیے ہیں، انہی میں سے قربانی بھی ہے۔ تو یہ قربانی کے کتاب و سنت میں بے شمار دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال رہے، ہجرت کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ قربانی کرتے رہے۔
عام طور پر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ قربانی کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے، جو حج کرنے کے لیے جائے گا وہ ساتھ میں قربانی کا جانور لے کر جائے گا، وہ وہیں پر قربانی کرے گا، باقی علاقے کے لوگوں پر نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کتب حدیث میں صحیح بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی کتابیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ قربانی کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام باقاعدہ صحابہ کرام کو ان کے مسائل اور احکام سکھایا کرتے تھے۔ اس کا حج کے ساتھ خاص کرنا بغیر دلیل ہے، بلا دلیل ہے، اور جناب اس حوالے سے عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ یہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی حج سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی غریب کی شادی کروا دو، کسی غریب بچی کی جناب کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دو، کسی غریب بچی کے جناب جہیز کا، شادی کا انتظام کر دو، فلاں جو ہے نا وہ دوسرے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حج بیت اللہ کا معاملہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ حکم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ باقی جناب کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کے سر پر جو ہے نا دست شفقت رکھنا، یہ بڑے خیر کے اعمال ہیں، لیکن اس کی وجہ سے قربانی اور حج جیسے جو احکامات کو جو ہے نا وہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایک پوسٹ میں نے دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ حج پر نکلے میں، یہ حج پر جانے کی بجائے جتنا پیسہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا غزہ کی جو ہے نا وہ تعمیری نو پر لگا دیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غزہ کے مسلمان اس وقت بہت سخت جناب آزمائش کا شکار ہیں۔ پوری دنیا کا کفر انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جمع ہو گیا ہے، ہر طرح کے وسائل اور جناب جنگی جو ہے نا معاملات ان کے اوپر جناب وہ برسائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ دیگر خیر کے اعمال کو چھوڑ دے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اعتبار سے جانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر ہر طرح سے جو ہے نا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ حج بیت اللہ کو اور قربانی کو جو ہے نا وہ معطل کر لیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، عام طور پر یہ لوگ اس طرح کی باتیں صرف اس وقت کرتے ہیں جب دین بندے کے اللہ کے قریب ہونے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اب گھر کی تعمیر کا معاملہ ہو، گاڑی لینی ہو، اور زندگی کے ہمارے بے شمار مسائل اور معاملات ہیں، کسی کو اس وقت کفایت شعاری یاد نہیں آتی کہ یہاں کا پیسہ بچا کے جو ہے نا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھجوا دوں، یہ جو میں اپنے گھر پر یا دیگر جگہوں پر جو ہے نا وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا وہ میں بچا کے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دوں، کسی جو ہے نا غریب کی بچی کے جو ہے نا وہ ہاتھ پیلے کروا دوں۔ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے جب جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو ہے نا لوگوں کے مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ عام طور پر اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ گھر کی تعمیر کرنی ہے جی، ہاں جی فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ۔ بھائی آپ ہلکا میٹیریل بھی تو یوز کر سکتے ہو، اس کو بھی تو استعمال کر سکتے ہو۔ آپ 800 میٹر والی ٹائل لے آؤ، 700 والی ایرانی لے کر آ جاؤ، پاکستانی لے کر آ جاؤ، نہیں جی اسپین کی منگوائیں گے جو کئی ہزار روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے ملتی ہے، پھر جناب کلر کروائیں گے۔ بھائی آپ سیدھا سیدھا، پہلے ہم اپنے گھروں میں یہی کرتے تھے، ڈرم کے اندر چونے کا پتھر ڈالا، اس میں نیل ڈالا، چلو بھائی کوچی کے ساتھ گھر کو لیپ دیا۔ وہ جناب مہنگا مہنگا پینٹ لے کر آ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر نقش و نگار بن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا وہ یہ خیر کے یہ سارے ذرائع راستے نظر نہیں آتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے بے شمار بڑی تاکید کی ہے، تو قربانی کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے من کان لہ سعۃ فلا یضحی، کہ جس کسی بندے کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اتنا سخت حکم دیا کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی، سیدنا
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھوں کو اور کان کو اچھے طریقے سے چیک کیا کریں۔ اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، کہتے ہیں اربع لا یجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جو ہے نا عیب یہ قربانی کے جانور میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ الاوراء بین اورها، کہ جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن صاف نظر آ رہا ہے، دور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ جانور کی آنکھوں میں نقص پایا جاتا ہے۔ فرمایا المریضۃ بین مرضها، کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، ایسا مریض جانور ہے کہ دور سے نظر آ رہا ہے کہ جس کا یہ مریض اور بیمار جانور ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک وہ الکثیرۃ التی لا تنکی، اور ایک وہ جانور کہ جو اتنا لاغر اور اتنا کمزور ہے کہ جناب اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے ریور کے ساتھ، اپنے ساتھ کے دوسرے جانوروں کے ساتھ چلتا ہے تو ان کے ساتھ باقاعدہ چل نہیں سکتا، ان سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے دوسرے جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ چل سکے۔ تو نبی علیہ السلام والاجفاء بین اجفوا، اور اتنا لاغر ہے، اتنا دبلا پتلا ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دبلا پتلا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں باقاعدہ خصوصی طور پر ذکر فرمائی۔ تو عبید بن فیروز تابعی ہیں، وہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جانور کے دانت بھی جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہونے چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ 4 چیزوں کو خصوصی طور پر تم نے دیکھنا ہے، باقی اگر تمہیں ایک چیز اپنی مرضی سے، اس کے رنگ کے حوالے سے، اس کی دیگر خصوصیات کے حوالے سے تم اگر چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ثوابدید پر ہے، لوگوں کے اوپر اس کو لاگو نہ کرو۔ بھائی تم چاہتے ہو اس کے دانت ایسے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تم چاہتے ہو اس کا رنگ ایسا ہو، اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے، اگر وہ شریعت نے بتائی ہوئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اپنی پسند کو شریعت کے دائرے میں لا کر اس کو شرعی حکم بنا کے نہ پیش کرو۔ پھر اگر بندہ قربانی کے جانور کو لینے کے لیے جائے تو اب اس سے یہ کہ اس کو مکمل جانچ پڑتال کرے۔ اب جب جانور کو لے کر آگے اور جانور کو اپنے پاس لے کر آئے، بالکل بے عیب تھا، اب لے کے راستے میں لاتے وقت یا گھر میں رکھا ہوا تھا یا باڑے میں یا کسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، جانور کو میں کوئی جناب نقص پیدا ہو گیا، تو اب جب بے عیب لے کر آئے تھے تو یہاں پر سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنن کبریٰ بیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ایک اونٹنی کو دیکھا جو قربانی کے لیے خریدی گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ عیب تم جب اس کو خرید کر لائے تھے اس وقت پہلے سے موجود تھا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس آنے کے بعد تم اس کو بے عیب لے کر آئے تھے، یہاں پر کسی وجہ سبب سے اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے تو پھر جائز ہے۔ تو اس میں بہتر صورت یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ جانور کو بیچ کر متبادل اسی طرح کا کوئی اور جانور پیسے ڈال کر یا ہلکا جو ہے نا وہ جانور لے کر آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وگرنہ وہ جو ہے نا اس طرح کی جانور کو قربان کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب خریدا تھا، اس کو لے کر آئے تھے، اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ تو یہ اس حوالے سے ایک چیز ہمارے لیے اپنی نصیحت ہے کہ ہم قربانی کے جانور میں تو یہ ساری کی ساری صفات اور علامتیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ اس میں خوبی ہونی چاہیے، یہ عیب اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں قربانی کرنے والا، میں اپنے آپ کو کس حد تک جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی من چاہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان صفات سے میں نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ اللہ مجھے جیسا اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے کیا میں اسی طرح کا بن رہا ہوں؟ کہ اللہ رب العالمین مجھے جس طرح گناہوں سے، عیوب سے، کوتاہیوں سے مبرہ اور پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے، کیا میں اس کے لیے بھی وہی اہتمام کرتا ہوں؟ تو قربانی کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی عید کی نماز کے لیے ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما نبدا بالیوم الصلاۃ، آج کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو جس کام سے ابتدا کریں گے وہ نماز ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم جانور کو ذبح کریں گے۔
تو قربانی کے دن جو ہے وہ بندہ جو ہے 10 ذوالحجہ کو پہلے عید کی نماز ادا کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو دیکھا کہ عید کی نماز کے لیے، تو دیکھا کچھ لوگوں نے اپنے جانوروں کو کاٹ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گوشت ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم اس کے متبادل جو ہے نا وہ کوئی اور جانور ذبح کرو۔ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بعض صحابہ کرام کی حدیث کا خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری جو ہے نا وہ تیز ہونی چاہیے، اور چھری جو ہے نا وہ جانور کے سامنے نہیں لانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے سے ادب سکھایا ہے۔ اور اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جب وہ چھری دیکھے گا یا کسی ایسی صورت میں اس کا پریشان ہونا یا اس کا بدکنا 100% اس کا امکان ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيُرِحْ زَبِيَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو اچھے طرح سے تیز کر کے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ اپنی چھری کو شادی اس کو اچھے طریقے سے تیز کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے تھے فَلْيُرِحْ ذَبِيَتَهُ، پھر جب قربانی کرنے لگے تو اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ، یعنی چھری تیز ہونی چاہیے، وہ فوراً جو ہے نا اس کی گردن کو کاٹے اور جو ہے وہ اس کی جسم سے جو ہے نا وہ روح نکل جائے۔ پھر اس طرح عام طور پر ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ چھری چلاتے وقت جو ہے نا وہ اس کی اندر کی ہڈی کی ایک رگ جو ہوتی ہے جو خون کے پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو بھی جو کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا یا اس کے جسم کی حرکت جو ہے نا وہ فوراً رک جاتی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رگ کٹنے سے، گردن کٹنے سے جو دم مصفوح ہوتا ہے وہ جو ہے نا باہر نہیں نکل پاتا، وہ اس کے جسم میں رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ خون کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ وہ جناب قربانی کا گوشت کھایا طبیعت خراب ہو گئی، وہ اسی طریقے کی بے اعتدالی یا غلط جو ہے نا وہ ذبح کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا گوشت کے اندر نقص یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام عام طور پر اس کی کلیجی وغیرہ کو جو ہے نا وہ اہتمام کرتے تھے۔ سنن ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ وہ گھر بھجوا دیا کرتے، وہ جناب تیار ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو جو ہے نا وہ تناول فرماتے۔ باقی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ جو ہے نا وہ قربان کیے تھے، 63 نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ناڑ کیے، اور باقی نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جو ہے نا اب ان کو نہر کرو، اور ان کی جو ہے نا وہ گوشت کی تقسیم نبی علیہ السلام نے بتائی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر یہ سیدنا علی کو مختلف تاکیدیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ قربانی کا گوشت اور اس کی کھال یہ جو ہے نا قصاب کو اجرت کے طور پر نہیں دینی۔ ہاں ویسے اگر وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، یا آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ اسے گوشت دے دیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو اجرت کے طور پر جو ہے نا وہ نہیں دیں گے۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا کہ تمام جتنے بھی جانور ہیں ان کے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ گوشت کا حصہ جو ہے نا وہ میرے لیے الگ سے نکال لینا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تمام غرباء مساکین جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر ایک یہ ہوتا ہے سلسلہ کہ قربانی کے جانور کے جو ہے نا وہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اپنے لیے، ایک جو ہے نا وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو ہے نا وہ غرباء مساکین ضرورت مندوں کے لیے۔ ہاں یہ اگر گوشت کی تقسیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک مستحسن عمل ہے، لیکن جو ہے نا یہ شرعی طور پر جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا کہ 3 دن تک جو ہے نا وہ اپنے پاس قربانی کا گوشت ذخیرہ کر لو، 3 دن سے جو باقی جو زائد ہے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دو۔ اگلا سال آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سال آپ کا 3 دن تک کا گوشت رکھ کر باقی تقسیم کرنے کا حکم تھا، ابھی بھی وہی ترتیب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پچھلے سال غربت
ضرور زیادہ تھی. لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو حالت جو ہے نا وہ ان کی کمزور تھی. تو اس لیے میں نے کہا تھا، آپ نے فرمایا کلو کھاؤ بھی، واتیمو لوگوں کو بھی کھلاؤ، ودخیرو اور اپنے پاس جمع بھی کر لو. تو اب جیسے سہولت ہو بندہ جو ہے نا وہ اسی مناسبت سے جو ہے نا وہ گوشت کو جو ہے نا وہ تقسیم کر لے، اپنے پاس رکھ لے جیسے اس کا دل چاہے، لیکن اس میں غریبوں مسکینوں کا جو ہے نا وہ ضرور حصہ رکھا جائے. کیونکہ اتیمو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حج میں یہ بات بتایا، فرمایا کہ جو تم سے سوال کرتے یا سوال نہیں کرتے ان کو کھلاؤ گوشت. تو بہرحال اس میں انسان کو جو ہے نا وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کا بھی، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اگر قربانی جو ہے وہ بندہ اپنا، اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ اگر بندہ قربانی خود کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو جو ہے نا وہ اپنا کسی کو وکیل اور نمائندہ نائب بنا سکتا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ آپ نے خود کیے اور باقی جو ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لگائی. تو بندہ اپنا وکیل بھی جو ہے نا وہ مقرر کر سکتا ہے، کہ نائب بنا سکتا ہے کہ یار یہ میری طرف سے تم جو ہے نا ذمہ داری کو ادا کر لو. اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ بندہ قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. نبی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ اور دیگر صحابہ سے مروی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اپنے لیے بھی قربانی کا جانور کرتے تھے اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے لیے الگ سے کرتے تھے. اور عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ایک جانور پر بھی اکتفا کرتے تھے. ایک جانور نبی علیہ السلام کا اپنی اور اپنے تمام اہل و عیال کی طرف سے نبی علیہ السلام کا ہوتا تھا، اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے الگ اور اپنی ازواج مطہرات کے لیے الگ سے جو ہے نا وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے. قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا کہ عام طور پر ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنی کیسی ہے. تو خصی عام طور پر جو ہے نا جو خصی جانور کی قربانی نبی علیہ السلام کی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیاہ اور سفید چتکبرے جو ہے نا وہ بکرے کی سینگوں والے کی، اور وہ خصی تھا اس کی نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ قربانی کی. 2 بکرے تھے اور دونوں جو ہے نا خصی تھے. اب عام طور پر نا لوگ کہتے ہیں کہ جی خصی ہونا تو عیب ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نر کے لیے خصی ہونا یہ عیب کی بات ہے، لیکن اس عیب کو شریعت نے قربانی کے جانور میں معتبر قرار نہیں دیا. اگر یہ عیب ہوتا تو جیسے نبی علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کے حوالے سے، سینگ کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے، اس کی دیگر اعضاء کے حوالے سے جانچ پڑتال کا حکم دیا، نبی علیہ السلام یہاں پر بھی اس کی پابندی لگا دیتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور خود نبی علیہ السلام نے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے جانور کو، خصی جانور کو قربان کیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ویسے اگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو خصی ہونا جو ہے نا ایک طرح سے عیب ہے نر کے لیے، لیکن دوسری طرف سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ جانور جو خصی نہیں ہوتا اس کے گوشت میں تو جو ہے نا عجیب سی اسمیل آتی ہے، اور جو خصی کیا ہوا جانور ہوتا ہے اس کے گوشت میں سے جو ہے نا وہ بو یا اسمیل نہیں آتی. تو ایک طرح سے اور ہر کسی شخص کو بندہ جو ہے نا وہ پھر آسانی سے سہولت کے ساتھ جو ہے نا وہ گوشت کھا لیتا ہے اس کا. تو یہ جو ہے نا اس اعتبار سے جو ہے نا اس کے ایک پلس پوائنٹ ہے. باقی مسائل اور بھی کافی سارے ہیں، اس حوالے سے گلا میرا اجازت نہیں دے رہا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نا کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.